7 وہ لوگ خوش نصیب جن میں سب سے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدل کرنے والے امام کا ذکر کیا ہے. اب اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی. جی. انصاف کرنے والا امام حکمران ہے، چاہے وہ گھر کا فرد ہے، سربراہ ہے. نمبر 2، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. نمبر 3، ایسا شخص جس کا تعلق زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے خوبصورت ٹکڑا جو ہے مسجد، اس کے ساتھ ہر وقت لٹکا رہتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے پکار آئے وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے. اور اسی طرح نمبر 4، 2 خوش نصیب ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر وہ الگ ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. نمبر 5، ایسا شخص جس کو کسی منصب والی، حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دیا اور اس نے آگے سے یہ جملہ بولا انی اخاف اللہ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا جبکہ اس میں ملوث ہونے کے تمام اسباب موجود تھے. اس نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیش کیا. جی. نمبر 6، ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ خرچ کرتا ہے اور ایسے انداز سے، اس میں ایک مبالغے کی کیفیت ہے کہ اتنا خاموشی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ جیسے اس کے رائٹ ہینڈ نے، دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو علم ہی نہیں. جی بالکل. اور اسی طرح ایسا شخص جو تنہائی میں، علیحدگی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے، اس سے کیا مراد؟ اس میں تھوڑی سی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس میں وضاحت آپ فرما دیں. احسنت، بارک اللہ فیکم. حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا. جی. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یعنی 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ، بلکہ بعض افراد ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیک وقت 2، 3، 4، 5 یا 7 قسموں پہ فٹ آتے ہوں گے. ان میں یہ اس حدیث کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ ان میں یہ پائی جا رہی ہیں، بیک وقت پائی جائیں گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ نے بتایا روزے والا دروازہ، دیگر. تو کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوں گے. سبحان اللہ. جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بیک وقت ان میں سے کافی ساری خوبیوں کے حامل ہیں. امام عادل بھی ہیں، انہیں ذات منصب عورت نے برائی کی دعوت بھی دی اور انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ، اور ان کی سیرت کو پڑھ کے یہ ملتا ہے کہ جوانی کے اندر ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ لگاؤ اور جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہیں. یعنی بیک وقت کئی قسم کے لوگوں کو اللہ کا سایہ مختلف اصناف کے لوگوں کو ملے گا. اب سائے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ، یہاں اللہ کے سائے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت اپنی ذات کا سایہ دیں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہے. یہ ذہن رکھنا درست نہیں، کیونکہ سایہ ہوگا سورج کی تپش سے. تاثر یہ جاتا ہے کہ سورج اوپر ہوگا اور اللہ رب العزت کی ذات نیچے ہوگی، حالانکہ اللہ کی صفت ہے علو، بلندی، جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم رہے گی. تو یہ تاثر درست نہیں. سائے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، یا اللہ رب العزت نے اس دھوپ میں، اس پریشانی میں جو بھی سائے کا انتظام کیا ہوگا، وہ سایہ اللہ کی رحمت کا، خواہ آپ ظاہری مفہوم میں مراد لیں کہ سائے کے اندر ہوں گے دھوپ کی تپش سے،
یا اس کا باطنی مفہوم مراد لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ہوں گے، کسی قسم کا غضب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے شفقت کے نیچے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی خصوصی نظر کرم کے نیچے ہوں گے۔